چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق مالک کریم عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے والے کاموں میں سے ایک بہترین اور عظیم کام یہ ہے کہ بندہ اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھے۔ میری مراد یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا عادی بن جائے۔ جی ہاں، عادی بن جانا یہ بڑا بہتر کام ہے۔ کوئی آپ کو دیکھے، ہمیں دیکھے تو یہ تو کہے کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیوانہ ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا ہے۔ دنیا میں مختلف لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر پہلی نظر میں ان کا جو سب سے اسپیشل کام ہوتا ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ اس نے اس فن میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے، یہ اس فن میں اپنا نام رکھتا ہے۔ کاش میرا نام یوں ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے اور ایک ایسی بات ہے جو ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے گی، آخرت کو بھی بہتر بنائے گی۔ آئیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان درود پاک کے حوالے سے آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا بھی جائے، ان کی یاد سے دل کو آباد بھی کیا جائے، درود و سلام پڑھنا اپنی عادات کا حصہ بھی بنایا جائے۔ اور ابھی آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ یعنی ریتلی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر زور کا می اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی، اس لیے کہ اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا یعنی انتہائی تیز ہوا کا چکر جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، اور وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن مجید میں جس کا اس نے اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور آج جو آیات بینات ہم نے سماعت کی ہیں ترجمے کے ساتھ، اس میں رب العالمین جل وعلا نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اسی کا دیا ہوا اسی کی راہ میں بندہ دے دے، اور پھر اسی کی بارگاہ سے ثواب کا تمنائی رہے، امیدوار رہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں اسی سے ثواب حاصل کرنے کے لیے
جب خرچ کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے انشاءاللہ اس پر ثواب بھی عطا فرمائے گا. اس کی جو جزائیں قرآن نے بیان کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں بیان فرمائی، انشاءاللہ ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصہ عطا فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، صدقہ و خیرات یہ مسلمان کا ایک نمایاں وصف ہے اور ہونا چاہیے. اپنی عادات کا ہمیں اسے بھی حصہ بنانا چاہیے، اور بالخصوص وہ افراد جو زرعی پیداوار سے متعلق ہیں، کاشتکاری وغیرہ کے شعبے سے متعلق، فصلوں کے حوالے سے ایک رب العالمین جل وعلا کا حکم یہ بھی ہے کہ ان کا عشر ادا کیا جائے. جی ہاں، ان کی بھی جو زکوٰۃ کی صورت ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے، کیسے ادا کی جاتی ہے، کس طرح ادا ہوگی. اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کا ایک زبردست رسالہ ہے عشر کے احکام، یہ پڑھ بھی لیا جائے، اور بالخصوص جو افراد زمینداری کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ اس کو پڑھ لیں، تاکہ رب العالمین جل وعلا نے جو زمین سے انہیں پیداوار عطا فرمائی ہے اس پر کیسے کیسے کن کن صورتوں میں کیا کیا احکامات ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے، یعنی ان کے عشر کی ادائیگی کے، وہ سیکھ بھی سکیں اور اس کو ہم ادا بھی کر پائیں، اور رب العالمین جل وعلا سے ثواب بھی حاصل کر سکیں. تو رب العالمین جل وعلا نے یہاں آیات میں ہمیں اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور صدقے کی جو ایک بنیادی ضرورت بنتی ہے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے اسے صرف کیا جاتا ہے. بہت سارے امور ہیں اس کے ظاہر ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، لیکن یہاں پر بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں رب العالمین نے جن چیزوں کو بطور صدقہ واجبہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دینا ہی دینا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے وہ عشر ہو، تو ان پر تو بالکل کمپرومائز نہ ہو، اور اس کے بعد بندہ جتنا رب العالمین کی بارگاہ میں صدقے کو بڑھائے گا، زیادہ دے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اس کے لیے اجر و ثواب بھی بڑھائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل دیا ہے تو سخاوت بھی دل کی عطا فرمائے. دل ہونا یہ تو سبھی کے ساتھ ہے، لیکن دل کا سخی ہونا، دل کا غنی ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. بہت کہا جاتا ہے قسمت والوں کا یہ حصہ ہوتا ہے، جسے رب العالمین نے یہ بھی عطا کیا ہے وہ یقیناً بڑا سعادت مند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سخی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے. جبکہ جو کنجوس ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کنجوسی سے بچائے، بخل سے بچائے، اور سخاوت کی نمایاں اور بہترین خوبی مالک کریم ہمیں عطا فرمائے. آج سلسلے کا موضوع ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہے. اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے، اور اس یاد کی کتنی قسمیں ہیں، کس کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا جا سکتا ہے. جب ہم قرآن و حدیث کا اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو ایک لفظ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے جس کا تلفظ ہے ذکر. وَذَكِّرْهُمْ کہ یاد کراؤ، تو جو مادہ ہے ذکرہ یذکر ذکرن، یہ ذکر کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں. تو بندہ اپنے مالک کو یاد کرے، اور کیسے کیسے یاد کیا جائے. قرآن میں بھی اس کا بیان موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بھی اس کا بیان موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے کیسے اس کو یاد کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اس کے بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو کوشش کریں گے کہ اللہ کرے ہم بھی اس کی یاد کرنے والے بن جائیں. کچھ ایسا ہو جائے کہ لبوں سے بات نکلے اور دل میں اثر کر جائے، اور جس کے لب سے نکل رہی ہے کاش اس کے دل میں پہلے اثر کرے، کیونکہ اس کے کان اوروں کے کان سے زیادہ قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے والا بھی بنائے اور عمل کرنے والا بھی بنائے. عدنان شیخ بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں براجمان ہیں، تشریف فرما ہے، اور آج کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنانے جا رہے ہیں. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں. آئیے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایلیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایلیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایلیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایلیاں عارض شمس و قمر سے جا بجا پر تو بگل ہے آسمان پر ایڑیاں جا بجا پر تو بگل ہے آسمان پر ایڑیاں دل کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں دل کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے نجم گردوں تو نظر آتے ہیں چھوٹے اور وہ پاؤں نجم گردوں تو نظر آتے ہیں چھوٹے اور وہ پاؤں عرش پر پھر کیوں نہ ہو محسوس لاغر ایڑیاں عرش پر پھر کیوں نہ ہو محسوس لاغر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے
کا منگتا پاؤں سے رات وہ دنیا کا تھا جس کی خاطر مر گئے عمر گڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے عمر گڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے عمر گڑ کر ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں عارض شوق قمر سے بھی الور ایڑیاں تو قمر تو پر جائے خور دو ستارے دس ہلال تو قمر تو پر جائے خور دو ستارے دس ہلال ان کے تلوے پر جنا خون پائے اطہر ایڑیاں ان کے تلوے پر جنا خون پائے اطہر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں اور تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا
انور ایڑیاں اور اے رضا طوفان محشر کے طلا تم سے نہ ڈر اے رضا شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ میں سے ایک عضو مبارک عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ایڑیاں، ان کا کیا مقام ہے. ان سے منسلک چند واقعات کی طرف سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشارہ فرمایا، ان کی کمالات کو بیان فرمایا، ان کی خوبصورتی کو بیان فرمایا. بلکہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کے ناخنوں کی خوبصورتی کو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں اشعار میں بیان فرمایا. اور لفظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری کم علمی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو علم والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ کس لفظ کو کیوں استعمال کیا گیا ہے اور یہاں اس کو رکھنے کا کیا مطلب ہے، اور جب وہ اس کو باقاعدہ سمجھ کر پڑھ یا سن رہے ہوتے ہیں تو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بڑھتا ہے. اور اگر سوز و گداز کے ساتھ صرف سنا جائے، چاہے معنی سمجھ میں نہ بھی آ رہے ہوں، کیونکہ کلام اس عظیم شخصیت کا ہے کہ جس کا علمی جو مقام ہے وہ بھی بہت بلند و بالا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو اشعار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی علمی مقام ہے جس نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ اعلیٰ حضرت ہیں، ان کا کلام ہے، پیارا کلام ہے، شریعت کے قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور بندہ صرف عشق کے ساتھ اس کو سنتا رہے، ہر لفظ کا اگر مطلب سمجھ بھی نہ آئے تب بھی ایک کیفیت جو ہے وہ اس کلام کے ساتھ بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رکھے، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ہر خو و خصلت سے محبت کرنے کی توفیق دے. ہر عادت، ان کی ہر بات، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ تو ہے ہی اتنا عظیم کہ ایمان والوں کے جسم کے لیے یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری ایمان کی اس غذا کو حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی یاد آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے. رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی کا خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. علماء نے اس کے تفسیری معنی میں بہت سارے اقوال بیان فرمائے ہیں، اور اس کا خلاصہ اگر لینا چاہیں تو چاہے کروٹوں پر ہو، چاہے بیٹھے ہوئے ہو، چاہے کھڑے ہوئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. چاہے پہاڑوں پر ہو، چاہے دریاؤں پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. چاہے خشکی میں ہو، چاہے تم تری پر ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اپنے رب کو یاد رکھو، چاہے گلشنوں میں ہو چاہے ویرانوں میں ہو، اپنے رب کو یاد رکھو۔ جب جب جہاں جہاں تمہارا وجود ہو، اس وجود کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس مقام پر بھی رہنا ہے یاد کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی یاد کے ایسے عاشق بن جائیں کہ اس کی یاد ہم سے دور نہ ہو۔ اور جب یاد الہی کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا صرف زبان سے اللہ 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 کہتے جانا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ مبلغین کی زیارت آپ نے کی ہے، مولانا عدنان چشتی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ سید ثاقب شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان بھائی سے اگر شاہ صاحب آپ کی اجازت دیں تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ بالکل بڑوں سے ہونی چاہیے ویسے بھی ابتدا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ عدنان بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا صرف اللہ اللہ کیے جانے سے یہ ذکر ہے، یا اس کی اور بھی قسم؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کریم کی یاد یہ ایک پورا جہان ہے، ایک بڑا وسیع معنی ہے اس کا، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی اللہ کریم کا فضل اور کرم ہے، یوں کہہ لیں کہ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں بڑی وسعت ہے کہ آپ مختلف انداز پر اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، اور وہ بہت سارے کام ہیں جن کے کرنے والے کو اللہ کا ذکر کرنے والا کہا جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو جیسے اس کی بے شمار صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، ایسے ہی اس کو یاد کرنے کے بھی بے شمار طریقے ہیں۔ اگر اس کو کھول کر لکھا جائے نا تو بڑی طویل کتاب تیار ہو سکتی ہے، لیکن علماء کرام نے اس کو یوں کہہ لیں کہ 3 انداز میں بیان کر دیا، جو تینوں انداز اپنے اندر ایک پورے کا پورا جہان لیے ہوئے ہیں۔ جیسے ذکر کی عام طور پر 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، کہ آدمی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، جس ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر قلب جو ہے وہ اس سے پہلے اگر ادائیگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ آدمی اپنا مافی الضمیر جو ہے وہ زبان سے ادا کرتا ہے، تو ذکر باللسان سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، لسان کہتے ہیں زبان کو، تو وہ ذکر جو آدمی اپنی زبان سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اب ذکر باللسان میں وہ اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کریم کی تسبیح بیان کرنا ہے، تقدیس بیان کرنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنا ہے، مختلف۔ پھر ان میں سے ہر ایک جملے، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف کی اپنی جو ہے وہ ایک اس کی تاثیر ہے، اور اس پر اجر اور ثواب ہے۔ یہ سننے میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن اجر و ثواب میں بہت بڑے ہیں، اور اس پر باقاعدہ کتب احادیث کے اندر جو ہے وہ ابواب موجود ہیں جو اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کتنی بار جو ہے وہ اللہ توفیق دے ہم پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ خاص طور پر جو ہے وہ بعض مساجد کے اندر اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے نمازوں کے بعد میں۔ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے 1/4 جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو بندہ 4 مرتبہ کہتا ہے نا، آپ دیکھیں چھوٹ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی یاد کی برکت ہے۔ 4 مرتبہ بندہ کہتا ہے اور اللہ کریم دوزخ سے بندے کو رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں، ہمارے روز و شب میں، ہماری دن اور رات میں اللہ کی یاد کتنی ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر بھی عرض کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی بات ذکر باللسان، ذکر لسانی، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرنا۔ یہ اس طرح کے بے شمار کلمات جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کے اندر خطبہ دینا بھی ہے، توبہ استغفار جو بندہ کرتا ہے وہ بھی ہے، اس کے اندر دعا جو کرتا ہے وہ بھی ذکر باللسان ہے، زبان کے ساتھ ذکر کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہے ذکر بالقلب، ذکر قلبی، دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا۔
غور کرنا، تفکر کرنا، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، نعمتوں کے اندر غور فکر کرنا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمتوں، کبریائی اور اس کی بڑائی پر غور فکر کرنا، دنیا جہان کے اندر جو اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں، جو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھ کر غور فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا کہ جس خالق و مالک نے ان چیزوں کو ایسا رنگ برنگ پیدا فرمایا ہے، ایسی عظمت رفعت والا پیدا کیا ہے، ایسا مختلف انداز میں پیدا کیا ہے، ظاہر میں ایک نظر آنے والی چیزیں باطن میں، اپنے ذائقوں میں، اپنی تاثیر میں بالکل جدا جدا ہیں۔ یہ چیزیں جب بندہ دیکھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر وہ اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان تیری قدرت، یا اللہ یہ تیری عظمت ہے، تیری کبریائی ہے، تیری بزرگی ہے، تجھے تقدیس ہے، تیرے لیے تحمید ہے۔ جب بندہ یوں غور فکر کے بعد اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور یہ جو غور فکر کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ذکر بالقلب کے اندر شامل ہے کہ بندہ دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ اسی طرح جو علماء کرام قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ پڑھ کر پھر اس پر غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر وہ یوں کہہ لیں کہ جو معانی، اسرار اور رموز کے سمندروں میں جو غوطہ زن ہو کر پھر وہاں سے وہ موتی اور جواہرات نکالتے ہیں، امت کے لیے وہ مسائل نکال کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ جو کام ہے یہ بھی ذکر بالقلب کے اندر شامل ہے، یہ بھی دل میں اللہ کو یاد کرنے کا ہی ایک انداز ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے جیسے جتنے بڑے علماء ان کا اس انداز میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوا کرتا ہے، ذکر بالقلب کے اندر جو شامل ہے۔ ایسے ہی ایک ذکر ہے ذکر بالجوارح، جوارح کہتے ہیں اعضاء کو، ہمارے جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ ذکر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ذکر بالجوارح یہ ہے کہ بندہ ایسے کام کر رہا ہے کہ اس کا جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جیسے نماز جو ہے نا، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اب بندہ جو ہے وہ قیام کی حالت میں کھڑا ہے، پھر وہ رکوع کر رہا ہے، پھر سجدہ کر رہا ہے، پھر قومہ کر رہا ہے، جلسہ کر رہا ہے، اور یوں جو ہے وہ اپنے جسم کے ذریعے اپنے رب کی یاد میں مگن ہے۔ اچھا اس کے اندر کیا ہے؟ زبان سے بھی وہ ذکر کر رہا ہے۔ نماز جو ہے وہ ذکر باللسان، ذکر بالقلب، جن بندوں کی جو ہے وہ جو قرآن مجید کی آیات وہ پڑھ رہا ہے اس پر غور فکر تفکر تدبر اور یہ بھی جاری ہے، اور پھر ان کی کیفیت بھی وہی بنی ہوئی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ رقت والا انداز ہوتا ہے اور بندے کی ظاہر سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، نماز خشوع و خضوع جسے کہا جاتا ہے کہ دل بھی بندے کا جو ہے وہ ادھر ہی مگن ہے، اور ظاہری اعضاء سے بھی لگ رہا ہے کہ واقعی خضوع کی کیفیت ہے، خشوع کی کیفیت ہے۔ تو یہ ذکر بالجوارح ہے کہ بندہ اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہ جانا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح سفر حج پر جانا، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر بالجوارح کا جو ہے نا وہ ایک انداز ہے۔ بندہ اپنے رب کی یاد کے اندر طواف کعبۃ اللہ المشرفہ، اب ذہن بھی وہی ہے، جسم بھی اس کا کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی وہ عرفات جا رہا ہے، کبھی وہ مینا جا رہا ہے، اس سب میں کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد ہے۔ یہ بھی ذکر بالجوارح کی عمدہ مثال ہے۔ یہ تو حج کے لیے ایک مستقل اور کئی دن کی ایکٹیویٹی ہے، اگر چند دن کی ہے لیکن ایکٹیویٹی ہے، اور یہ ذکر بالجوارح ہے۔ لیکن ایسا ہی بندہ جب نماز کے لیے جا رہا ہے تبھی تو اپنے پورے وجود کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بالکل نماز کا جو معاملہ ہے وہ بھی ذکر بالجوارح بھی ہے، ذکر باللسان بھی ہے، اور ذکر بالقلب بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو سعادت مندوں والا انداز ہے یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں خالد بھائی ایک بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ یاد ہے، ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، عام طور پر جو ہے وہی ذکر تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے اللہ کو، اللہ کو کون بھولے ہوئے ہے؟ اللہ یاد ہے سب کو۔ بات یہ ہے اللہ سب کو یاد ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جس کو ذکر اللہ سے تعبیر کر لیں آپ، ہر بندہ غور کرے میں دن میں کتنی بار اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، جسے اللہ کی یاد کہا جائے، ذکر کہا جائے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے ایک مرتبہ بھی 24 گھنٹے میں سبحان اللہ کہنے کی انہیں توفیق نہیں ہے، اور ابھی ہمارا انداز یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ یاد ہے، ہم کب بھولے ہوئے ہیں۔ اور نمازوں سے غفلت کرنا، یہ نماز پڑھنا یہ تو ذکر اللہ کا انداز تھا جس کی طرف ہم نہیں آ رہے۔ ابھی آپ دیکھیں رمضان المبارک کے فوراً بعد روٹین لائف جو ہے نا زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے بندے کی، اور
وہ لوگ کہ جو ماشاءاللہ مسجدوں کی زینت بنے ہوتے ہیں، اب وہ عام طور پر وہ ذوق، وہ جذبہ، وہ شوق وہ نظر نہیں آتا. تو وہ جو اللہ کی یاد ہے اس کا انداز تو یہ تھا، تلاوت قرآن کر کے اپنے رب کو یاد کیا جائے، نماز پڑھ کے اپنے رب کو یاد کیا جائے. ہم اس سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے اور پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ تو ہمیں یاد ہے. یہ کیسا یاد ہے؟ صحیح عرض کروں، بہت ساری چیزیں وہ ہے، موبائل ہمیں جیسا موبائل یاد ہے نا ایسا کچھ بھی یاد نہیں. سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہمیں یاد ہے نا کہ بھائی آج کیا ہوا ہے، دن بھر میں کچھ دیکھا جائے، بے چینی لاحق ہو جاتی ہے بندے کو کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ایسی بے چینی کبھی اللہ کی یاد سے غفلت پر بھی ہمیں ہوتی ہے کہ آج یہ اللہ والوں کا انداز تھا کہ وہ اللہ اکبر سبحان اللہ. بعض صحابہ کرام علیہ مردوں اور بعض اولیاء کرام کے متعلق ہے کہ وہ جب سفر کرتے تھے نا تو اللہ کا ذکر کرتے جاتے تھے، اور جب کسی جگہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر گزر جاتے وہ واپس آتے تھے، کہتے تھے یہ جگہ، یہ مقام اللہ کا ذکر کیے بغیر یہاں سے گزرا ہوں. واپس آتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پھر وہاں سے سفر کیا کرتے تھے. اور بعض اوقات یہ سفر کئی میل پر بھی مشتمل ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے جہاں بندے کا قدم ہو وہاں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. یہاں پر دن میں ایک بہت پیارا کانسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ بندہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے وہ جگہ بھی تو اس کے لیے گواہ بن رہی ہے. سبحان اللہ. ایک عظیم کانسیپٹ ہے کہ جس کے ساتھ وہ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا اس طرح سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے ہوئے بھی، اور خدا نہ خواستہ جب شیطان غفلت دلاتا ہے تو اس وقت بھی یہ تصور آ جاتا ہے کہ یار میں تو کر رہا ہوں، لیکن جس زمین پر کر رہا ہوں، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو اس کے گواہ بن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گواہی دیں گے، وہ پھر اس وقت میرا کیا بنے گا؟ جب گناہ کا معاملہ ہے تو یوں، اور جب ثواب کا معاملہ ہے تو ہم نے دیکھا ہے اہل اللہ کا انداز کہ کسی مقام پر جاتے ہیں تو بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، کسی مقام پر جا رہے ہیں تو بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی نیت شامل ہے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، بروز قیامت یہ میری گواہی دیں گے. میں نے دعوت اسلامی کے ہی دینی ماحول میں ایک اسلامی بھائی کو دیکھا، عدنان بھائی، وہ جس مسجد میں جیسے سفر کے دوران جہاں نماز پڑھیں گے نا تو ایک انداز یہ بھی ہے کہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے نا وہاں کے باکس میں ڈال دیں گے. واہ. میں نے پوچھا بھائی یہ آپ کے معمول میں دیکھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہر مسجد کی تعمیر میں اگر ہمارا حصہ ہو، جہاں نماز پڑھی وہ تو نماز کی تو گواہی دے گی، لیکن جب یہاں کچھ ہم ملا دیں گے نا تو اتنی مسجدوں کی تعمیر میں جہاں ہم نے نماز پڑھی کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جب مسجدوں کو گواہ بنا کر لائے گا تو کیسا ہمارا مقام ہوگا. اور جب رب العالمین جل وعلا کے محبوب نے ہمیں بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس نے تھوڑا سا بھی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو آباد کرنے کے لیے یا اس کی تعمیر کرنے کے لیے لیا، کیونکہ روایت میں تعمیر کے الفاظ ہیں، جو بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. کیوں میں تھوڑا سا اپنا حصہ شامل کر دوں؟ میں تو اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی بساط کے مطابق ہی حصہ شامل کروں گا، میرا مالک اپنی رحمت کے شایع نشان مجھے اجر عطا فرمائے گا. تو یوں ذکر کرتے وقت بھی وہ جگہ ہیں جو ذکر سے متعلق ہیں اور ذکر سے ہی سمجھے آباد ہوتی ہیں. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی کی تو نشانی ہے، بلکہ جو بندہ مسجد کو تعمیر کر رہا ہے، مسجد میں کثرت سے اس کا آنا جانا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ یہ ایمان والا ہے تبھی تو اس کو بار بار مسجد جانے کی توفیق ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. تو یوں یاد الہی سے جب اپنے زندگی کو معمور کرنے کا بندے کا ذہن بن جائے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کی برکتوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے. میں چاہوں گا قبلہ ثاقب شاہ صاحب سے اس بات کو ہم شامل کریں کہ ذکر الہی کی برکتوں کو جب بندہ سمیٹتا ہے تو وہ کون سی برکتیں ہیں اور ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ برکات کا ذکر الہی سے کیا تعلق رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں کرنا، جو ماشاءاللہ عدنان بھائی نے ذکر کی اقسام 3 بیان کی، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے اعضاء سے ہو، کسی بھی انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اکثر اسی کی یادوں میں گم ہوتا ہے،
اکثر اسی کی یاد میں ہی رہتا ہے، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اور یقیناً ایک مسلمان جب بھی کوئی اعمال کرتا ہے تو اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. وہ چاہے نماز پڑھ رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ صدقہ و فطر دے رہا، صدقات دے رہا ہے، وہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ نیتیں بھی ہمارے ہاں یہ شامل بھی ہوں، ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دینے والے بن جائیں، عبادات اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں. لیکن بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہی اعمال کیے جاتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم گم رہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہم برکات لیں. یہ کس طرح ہوگا؟ ہم کس طرح اپنا ذہن بنائیں گے؟ تو ہمیں کچھ قرآن پاک کی آیات سے، احادیث سے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے اقوال سے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے احادیث ہیں، ان سے ہمیں وہ والی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں جہاں پر آ کر ہمارا ذہن بنتا ہے اور دل اس طرف مائل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور یہ جو برکتیں ہیں ہم بھی سمیٹنے والے بن جائیں. مجموع زوائد کی ایک بڑی پیاری ایک روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اکٹھا کرے گا کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے ان کے چہرے، اور فرمایا کہ اور نور سے چمکیں گے ان کے چہرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ موتیوں کے ممبروں پر وہ لوگ تشریف فرما ہوں گے، بیٹھے ہوں گے. اچھا، مزید آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی شہید، یعنی کہ اتنا بلند رتبہ، کیا وہ نبی ہوں گے یا شہداء ہوں گے؟ فرمایا نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے. ایک حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک اعرابی گھٹنوں کے بل حضور کی مجلس میں بیٹھا، آگے ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ ان کا حلیہ ہمارے سامنے ذکر فرمائیں تاکہ ہم جانیں تو صحیح نا یہ کون سی ذی مرتبہ شخص ہیں، یہ کون سے ہستیاں ہیں کہ جن کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ ممبر پر ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے اور موتیوں کے ممبروں پر یہ تشریف فرما ہوں گے، بیٹھے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے لیے یہ اکٹھے ہوں گے اور پھر وہاں پر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. یہ وہ ان کا عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کل قیامت والے دن اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرنا، اللہ کے لیے کہیں جمع ہو کر اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ عین سعادت، اور یوں سمجھے کہ یہ وہ عمل ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ بندہ جنت میں جائے اور جنت میں بھی اس مقام پر کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ چہرے بھی روشن ہوں اور نور کے ممبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نصیب فرما دے. ایک اور گفتگو کو بالکل آگے بڑھائیے، لیکن میں یہاں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ جو عاشقان رسول دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، ہفتہ اجتماعات میں آنے والے ہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والے ہیں، اور اس طرح سے یوں اپنی مسجدوں کو بھی آباد کرنے والے ہیں، اگرچہ مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، لیکن جمع ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں حی علی الصلاۃ کہہ کر بلایا جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، انہیں حی علی الفلاح کہہ کر کہ بھلائی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے وہ دیگر کاموں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اجتماعات میں شرکت کرنے والے، یعنی بڑا مزہ آیا یہ بات سن کر نا کہ وہ کیوں جمع ہوتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جمع ہوتے تھے. اب جو بندہ سنتوں بھرے اجتماع میں آ کر شرکت کر رہا ہے کس لیے آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا. اب وہ کہیں سے اٹھ کر آ رہا ہے، کوئی کسی علاقے سے، کیونکہ ہم جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھتے ہیں تو ایک اگرچہ ایک مخصوص علاقے کی مسجد میں ایک ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اطراف کے بہت سارے علاقوں سے باقاعدہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں ہوتی ہیں اور ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہے اور لے کر بھی لوگوں کو جانا ہے، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو اجتماعات میں شرکت کروانے کے لیے لانے والے عاشقان رسول، خود شرکت کے لیے آنے والے اسلامی بھائی، کیسا زبردست ثواب ہے ان کے لیے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے تو جمع ہو رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اخلاص بھی نصیب. خالد بھائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ اتنا محبوب عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے، خالق کائنات خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنا پیارا عمل، اور پھر اس عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر فرمایا کہ جن کا کام کیا ہے، وہ راستوں میں گلیوں میں ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر جب کسی کو جب فرشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور جب انہیں ایک جماعت ملتی ہے، وہ افراد ملتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ پھر دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ یہاں پر وہ چیز ہو رہی ہے جنہیں تم تلاش کر رہے ہو، جنہیں تم وہاں پر تلاش کر رہے ہو، یہاں پر وہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، ان کا پروٹوکول دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کا پروٹوکول یہ کہ فرشتے ان پوری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کے نورانی فرشتے، معصوم فرشتے اپنے پروں کے ساتھ، نورانی پروں کے ساتھ اس ساری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہے، جب یہ ساری محفل ختم ہوتی ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، فرشتوں کی زبان سے ان کی تعریف سننا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری یاد۔ اب یہ وہی والا انداز جو ابھی آپ نے ہفتہ وار اجتماع کی کیفیت کو بیان کیا ہے، اگر ہمارے پیش نظر یہ اجتماع ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہو، یہ کتنا پیارا ایک عمل ہے۔ اس پوری محفل کو، یعنی وہ ذکر اللہ کی محفل جسے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا حدیث پاک میں، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی، تیری تعریفیں کر رہے ہیں، تیری بزرگی، تیری حمد بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تیرے کرم اور تیرے بلند مرتبے کو گن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے نا، تو یہ تو انداز ہے نا کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت دیکھا ہوگا، اس کی صحبت اٹھائی ہوگی، اس کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ بلا تشبیہ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جو میرے ذکر کے لیے وہ لوگ جمع ہو چکے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، میری کبریائی بیان کر رہے ہیں، میری تعریفیں کر رہے ہیں، میری تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، میری تقدیس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، نہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک دیکھا نہیں ہے انہوں نے تجھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے ان کے ذکر کا اور ان کے شکر کا عالم کیا ہوتا؟ یعنی نہ دیکھ کر ان کی کیفیت یہ ہے، نہ دیکھ کر کیفیت یہ ہے کہ ذکر اللہ میں تڑپ جاتے ہیں، ذکر اللہ میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نہ دیکھ کر بن دیکھے ان کے دل خوشی سے مچلنے لگ پڑتے ہیں، ان کے دلوں کو قرار مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، انہیں راحتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو دیکھا ہی نہیں، کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کے ذکر کا، شکر کا عالم کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری عبادت، ریاضت اور زیادہ گرم جوشی سے کرتے، اور زیادہ وہ اچھے انداز میں تیری عبادت کرتے، تیرے عفو و کرم اور بزرگی کے اور بھی گن گاتے، تیری تسبیح و تقدیس میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے۔ اچھا یہیں پر بس نہیں تھا، اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا اچھا وہ مجھ سے چاہتے کیا تھے؟ اب وہ جمع جو ہوئے ہیں، مجھے یاد جو کر رہے ہیں، ان کی چاہت تو ہو، کیا کیوں وہ بیٹھے ہیں؟ ان کے دل کی چاہتیں کیا ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کے طالب ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کے سائل ہیں، سوالی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری اس جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ تیری جنت کو دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کے طلب، شوق اور جستجو کا عالم اور پھر عبادت کا عالم کیا ہوتا؟ پھر ان کے ذکر کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس پر اور زیادہ حریص ہوتے، یعنی اس کے طلب میں اور زیادہ حریص ہو جاتے اور زیادہ بہترین انداز میں اس جنت کے طالب ہوتے، شائق ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کی ہولناکیوں سے پناہ مانگ رہے تھے؟
فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری جہنم کی ہولناکیوں سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کی نہیں یا اللہ تیری جہنم کو نہیں دیکھا. ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ پاک کے فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جہنم دیکھ لیتے اور بھی زیادہ دور بھاگتے اور زیادہ تجھ سے ڈرتے، اس جہنم سے اور بھی زیادہ ڈرتے، یعنی اس کیفیت میں وہ عمل کرتے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان ساروں کو بخش دیا ہے، میں نے ان کی بخشش کر دی ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک یہ ہے صحبت صالح طلع صالح کند، صحبت طالع طلع طالع کند. اچھوں کی صحبت دیکھیں اچھا بناتی ہے، اور اچھوں کی صحبت رنگ کیسا لاتی ہے. بندہ جب نیکوں کی صحبت چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. یہ ہے اس صحبت کا اثر کہ جب بندہ نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ذکر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان لوگوں کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، ان اجتماعات میں آ کر بیٹھتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ تو تھا کہ ذکر کرنے والا اس مجلس میں آئے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو حقیقت میں ان میں شامل نہیں تھا، یعنی وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر وہاں پر آیا تھا، آ کے تھوڑی دیر ان میں بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی صحبت کی وجہ سے ان کا ہم نشین ان کا ہم نشین بھی ناکام اور بدبخت نہیں ہوتا، اسے بھی نواز دیا جاتا ہے. یہ وہ برکات ہے خالد بھائی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا اعزاز عطا فرماتا ہے. جب اتنی یہ تو ایک دو احادیث بیان کی ہیں، اس پر تو کئی ایک احادیث ہیں، قرآن پاک کی کئی ایک آیات ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی یوں ترغیب دلائی جاتی ہے. تو جب بندہ اس طرح کے فضائل سنتا ہے اور اس طرح کی برکات سنتا ہے اور جنت کے مجدے سنتا ہے، اللہ کی رحمتیں سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بشارتیں بندہ سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، تو یقیناً پھر بندے کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کا ذکر کر کے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کی برکات ہم اس انداز سے لوٹیں. مانند شمع تیری طرف لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لگی رہے، سوزو گداز کا اللہ صبح ہو شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلق لیتی ہے نام تیرا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بڑا زبردست عنوان ہے اور بہت پیاری باتیں اس عنوان پر ہو رہی ہیں. میں ایک بار پھر ہفتہ وار اجتماع کے طرف ترغیب دلانا چاہوں گا آپ کو کہ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کتنے انداز سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے. عام طور پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو ہے جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، بعض علاقوں میں عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. تو ذرا دیکھ لیجئے کہ نماز عشاء سے یا نماز مغرب سے آغاز ہوا تو پہلا ہی جو ایک ذکر کا سلسلہ ہے وہ نماز سے شروع ہوا. اس کے بعد آگے بڑھیے تو تلاوت قرآن ہے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر سنتوں برا بیان ہے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاشقان رسول دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، پھر سنتیں سکھانے کے لیے مدنی حلقے لگائے جا رہے ہیں، عاشقان رسول سنتیں سیکھ رہے ہیں، اس کی یاد کے لیے ساری رات جو خوش نصیب مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں وہیں جہاں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوا مسجد میں گزارتے ہیں، پھر صبح بلکہ رات ہی تہجد کی نماز کے لیے جگایا جاتا ہے عاشقان رسول، پھر دوبارہ سے جاگ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی برکت لینے کے لیے پھر اٹھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، عاشقان رسول کو صدائے مدینہ نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے پھر رخ ہوتا ہے، اور نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے گلیوں میں صدائیں دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز فجر، پھر مدنی حلقہ، اور یہ سارا جو تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہے، اور نماز اشراق و چاشت تک ذکر اللہ کی مختلف اقسام یہاں ملیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ایک ایسا لطف اور ایسا زبردست ماحول بنتا ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ بار بار پھر آنے کو کرے، جس سے جتنا وقت ہو وہ ضرور دے عاشقان رسول کے اس سنت و بر اجتماع میں، دعوت اسلامی کے اس سنت و بر اجتماع میں۔ اور پھر یہ تو وہ ہے نا کہ ہم نے اجتماع میں شرکت کی، اور شرکت کیونکہ ذکر الہی کی وجہ سے کی تھی تو یہ ساری برکات ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیکھا، جو ساری زندگی اس پر عمل رہے گا، جو گناہ سے بچنے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اب اس سے بچنا ہوگا، یہ ایک مستقل نیکی کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن یہ صرف جو اس وقت شرکت کا ثواب ہے اس کا عالم اتنا نرالا ہے، تو باقاعدہ جو عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق خود کو ڈھالتے ہوئے جب زندگی گزارے گا تو کیسی کیفیت بنی رہے گی، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی طرف وہ آتا رہے گا، اور کیسی کامیابی کی طرف آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس اجتماع میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اور جو بڑا زبردست کام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ماہانہ 11ویں شریف بھی تو کی جائے۔ اب مساجد میں تو عاشقان رسول یوں جمع ہو رہے ہیں اجتماع کے لیے، کبھی گھروں میں ماہانہ 11ویں شریف کے لیے جمع ہو جائیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو ہم بلاتے ہیں، مختلف سلسلے ہوتے ہیں، ابھی جیسے عید کی دعوتیں اب تک تو چل ہی رہی ہیں، اور ہمارے ریجن میں تو کافی لمبا پورا مہینہ ہی گزار دیتے ہیں، تو ان دعوتوں کے ساتھ بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی ہو جائے نا، مزہ ہی آ جائے کہ بندہ کھانا کھانے تو جمع ہو رہا ہے، اور لوگ جمع ہو کے غل غپاڑا ہلہ گلہ یہ سبھی کچھ کر رہے ہوتے، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا بھی ذہن بن جائے۔ رشتہ دار بیٹھے ہیں، ایک سپوز کر لیتے ہیں ہم 4 مختلف افراد ہیں جو آپ کو منچ پر نظر آ رہے ہیں، بے شک، اور اپنے اپنے علاقوں سے ظاہر آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اب ملنا جلنا ہے اور آخر میں ہم نے کھانا کھانا ہے، تو اب کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی تو کر لیں۔ ہم نے دنیا کے سارے کھیلوں سارے جھمیلوں پر تبصرہ کرنا ہے، اس تبصرے کو تھوڑا سا روک کر ہم کوئی کسی کے گھر جا رہے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ کی کیفیت ہمیں عطا کرے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوں گے، مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، تو کوئی نہ کوئی بات ایسی یاد رہے گی کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا سے تیاری نہ بھی کرنی پڑے، تو بہرحال جو اچھی بات سنی ہے وہ یاد ہے، محفل میں بیٹھ کر ذرا اس کو اپنے لبوں پر لانے کا ایک معمول بنائیے۔ آئیے کچھ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی محمد نوید اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ خالد بھائی، آج سلسلے کا موضوع یاد خدا، اللہ کی یاد، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ خالد بھائی، اس پہ میں نے یہ کلام کرنا ہے کہ ہم نے آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم محبت کرتے کس سے۔ اگر ہم اپنے محبت کا محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنائیں کہ ہم محبت کس سے کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں، تو پھر ہر چیز میں اللہ کی یاد جو ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ بس میرا یہی کلام ہے، اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو محبت ہے نا، اس کا محور، اس کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنانا چاہیے، تو پھر ہمیں کہنا نہیں پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں یاد آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت پیاری بات کی آپ نے، ہماری قولی محبت کسی اور کے ساتھ ہے اور فعلی محبت کسی اور کے ساتھ ہے، عملاً کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور باتوں میں کسی اور سے محبت کرتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس والا اگر ہمارا حساب ہے تو الارمنگ بات ہے کہ مسلمان کو تو یک رنگ ہونا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
یاد کرنے والا ہو، اس کی بات کرنے والا ہو. دیکھیں دنیا میں آئے ہیں تو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان سے بھی پیار محبت کا ایک تعلق رہے گا. لیکن قرآن مجید نے بڑا زبردست ایک فلسفہ یہاں پر بیان فرمایا ہے اس عنوان پر کہ بندہ کیا کرے. بندہ یہ کرے کہ سب سے بڑھ کر والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں نا ان کی زندگی میں سب سے جو زیادہ رنگ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ہونا چاہیے. کسی سے بات کر رہا ہے تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. کسی سے اچھے انداز سے بات کر رہا ہے تو کیوں؟ کیونکہ میرے مالک نے ارشاد فرمایا ہے قولوا للناس حسنا. کسی سے رشتہ داری قائم کر رہا ہے تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِن رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رشتہ داری کو پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے اس کے جنس سے اس کا ایک جوڑا پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی علامات میں سے ہے. تو بندہ یہ سارے تعلقات بھی رکھے، لیکن جس سے رکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جس سے چھوڑ رہا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی ایک بہترین علامت ہے. بہت پیاری بات آپ نے کی. اللہ یاد اس کی رہے دل میں، کرم اس کا نظر میں، یاد اس کی رہے دل میں، کرم اس کا نظر میں، نام اس کا زبان پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، نام اس کا زبان پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے. ادام سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دو شعر. ایک تو یہ کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اور ایک شعر رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو. مزید کال شامل کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، بار بار پیارے مدینے کی با ادب حاضری آپ کا ہمارا مقدر فرمائے. مزید کال دیجیے. ابو حرارہ اتاری گاؤں جاروالا سے بات کر رہا ہے. مجھے ناز سنا دے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ، مزید کال دیجیے. ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا موضوع ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. تو لیکن کچھ عوام نا یہ بات کہے جاتے ہیں کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے. اس کے حوالے سے کچھ جواب ارشاد فرما دیں. کیسی غذا ہے کہ اس سے ان کو بھی سکون نہیں ملتا ہے اور بعد میں توبہ طائب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے سے کوئی توبہ کر رہا ہو ایسا ہم نے نہیں دیکھا. بہرحال لوگ جس چیز کو بسا اوقات اپنے سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو تھوڑے دنوں بعد آنکھیں کھلی جاتی ہیں. اللہ قسمت والوں کی کھول دے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہ سکون نہیں تھا، یہ بے قراری تھی. وہ ایک جنید بغدادی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صحبت میں آنے والے ایک فرد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ آپ کی صحبت میں آتا تھا، بڑے ذکر کی لذت اسے ملتی تھی. پھر کیا ہوا کہ اس نے صحبت میں آنا ہی چھوڑ دیا، اور آپ نے پتہ کروایا کہ پتہ تو کرو یہ کہاں ہے آج کل. تو پتہ چلا کہ وہ تو جناب خود ولی بن بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ مقامات پا لیے جو مجھے وہاں نہیں ملے تھے. تو بات چلی تو پتہ چلا کہ حضرت تو خواب میں بھی بہت اونچے اونچے مقامات دیکھتے ہیں، اور جناب والا جنت کی سیر کرتے ہیں، مختلف رنگوں طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس کے ان احوال کی خبر ہوئی تو آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے یہ جملہ کہلوایا کہ اسے کہنا کہ اب جب یہ محلات اور یہ مزے دیکھے نا وہ خواب میں تو لاہور پڑھ لے ایک مرتبہ، پتہ چل جائے گا کہ اصل کیا ہے. تو بہرحال ایک بات تھی، اس نے کہا کہ ہماری تو اپنی ولایت بڑی اونچی مقام کی ہے، تو کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال جب اس کو خواب میں ایسا ہی سارا منظر دکھائی دیا تو بڑے طرح طرح کے موتیوں سے کھیل رہا تھا، اور عالی شان چیزیں اور زیورات اس کے سامنے تھے. تو یاد آ گئی شیخ کی بات، اور اس نے لاہور پڑھا. تو لاہور پڑھنے سے وہ سارا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا. جس چیز کو وہ جواہرات اور زیورات سمجھ رہا تھا وہ گندگی کا ایک ڈھیر تھا، اور اس نے دیکھا کہ اب وہ گندگی میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر رہا ہے. بسا اوقات انسان کو جو چیز بھلی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بھلی ہوتی نہیں ہے، وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے. اور اللہ کریم نے اس مضمون کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم جانتے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اپنا کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو کانسیپٹ عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ایمان والے جو ہیں نا، ان کے دل تو اللہ کی یاد سے ہی چین پاتے ہیں، اور ان کے دل کی غذا، ان کی روح کی غذا، ان کی معرفت کو بڑھانے والی شے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی ہے. اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے اس کانسیپٹ کو بیان فرمایا ہے. ایمان والے اس کو قبول کریں. باقی جو مختلف چیزوں میں اپنے روح کی غذا دیکھ لیتے ہیں، تو صوفی کی طرف سے ایک جملہ یہ سننے کو ملا ہے کہ جیسی روح ہوتی ہے ویسی غذا ہوتی ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی روح کو کیا کر کے رکھا ہوا ہے، پھر اس کی غذا کیسی بنتی جا رہی ہے. عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ ویسے خالد بھائی اگر ایک بات پر غور کیا جائے کہ ہمارا جسم جو ہے نا وہ اس دنیا کے ساتھ متعلق ہے، تو اس کی غذا بھی یہیں کی چیزیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں تو یہیں کی چیزیں جو ہیں وہی ہماری غذا ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوائی جو ہے وہ مخلوق آتی ہو اور وہ ہماری غذا ہو. چونکہ ہم عالم اسباب میں ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے جسم کا تعلق اسی زمین کے ساتھ ہے، تو اسی زمین سے نکلنے والی چیزیں جو ہے نا اس کی غذا ہیں. روح کیا ہے؟ روح تو امر ربی ہے، اس کا تو جہان ہی جدا ہے، تو اس کی غذا بھی اسی جہان سے تعلق رکھنے والی اشیاء ہوں گی، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے اللہ کی یاد، وہ ہے پاکیزگی، وہ ہے طہارت. جن چیزوں کا تعلق دوسرے جہان کے ساتھ ہے وہ ان کی غذا ظاہر سی بات ہے وہ اس جہان کی چیزیں ہوں گی، اور وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہے، غور ہے، فکر ہے، تفکر ہے، تدبر ہے. وہ جو شیطان کی ایجاد ہے وہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی طرح بھی نہیں. عقل بھی اس کا جو ہے نا وہ عقل صحیح جو ہے وہ بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں جو چیز جہاں سے متعلق ہے اس کی غذا وہیں سے متعلق ہے. تو روح انسان کی جو ہے نا جس کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ امر ربی ہے، اس کا تعلق ہے عالم بالا سے، تو اس کی غذا بھی وہیں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں گی، اور وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے اللہ کی یاد. یہ شیطانی وسوسہ ہے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا ایک رسالہ ہے جس کا نام یہی ہے. کیا میوزک روح کی غذا ہے؟ کیا موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے؟ تو اس کا مطالعہ انشاءاللہ الرحمن بے حد مفید رہے گا. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسانوں کو بھٹکانے کے بعد ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ روح کی غذا ہے اس کو سکون نہیں ملتا. یاد رکھیں بعض اوقات آدمی جس کو سکون سمجھ رہا ہوتا ہے نا، جیسے اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ درد کی شدت سے کرا رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کی حالت خراب ہے. آپ کیا کریں؟ اس کو سن کرنے کا ٹیکا لگا دیں. وہ کہ میں تو بڑے سکون میں آ گیا جی. یہ سکون اسی وقت ہے جب تک یہ نشہ اس کا اثر موجود ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ تکلیف وہ ختم ہوئی نہیں،
یہ تو اس کو احساس ہونا ختم ہو گیا، صرف تکلیف تو باقی ہے۔ تو جو بندہ موسیقی کو روح کی غذا سمجھ رہا ہے نا، یہ سمجھ رہا ہے مجھے سکون آ جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، ریلیکس نہیں ہو گیا، وہ ایک نشہ سے اس پر طاری ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ ختم ہوگا تو پھر اسے احساس ہوگا کہ جناب یہ درد تو پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے، کیونکہ اس نے دوا تو کھائی نہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ تو یہ بات سراسر جو ہے وہ خلاف عقل بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے، لہٰذا اس طرح کی بات جو ہے وہ مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک نشہ سا ہے جو ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد جب بندہ باہر آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے اس کیفیت میں اس سے کیا کیا بدکاریاں اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کروا دی ہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ امر ربی والی بات ماشاءاللہ آپ نے بڑی کمال کی، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اشیاء جو ہیں نا، چیزیں جو دنیا میں بنی ہیں وہ ہیں انسان کے استعمال کے لیے، اور پھر استعمال میں بھی دو چیزیں تو بہر حال موجود ہیں، کسی چیز کا استعمال جائز ہونا اور کسی چیز کا استعمال ناجائز ہونا، یعنی اشیاء میں یہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ اور جو ہدایت ہے نا، ہدایت نظریہ، یہ بندہ بناتا ہے وحی الہی کی روشنی میں، اس کے علاوہ بندہ کوئی نظریات نہیں اپنا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اس کے بعد پھر اس کے انبیاء نے اس وحی کی جس طرح سے لوگوں میں تفہیم کی، جس طرح اس کو سمجھایا، اس کو سمجھ کر بندہ کسی نظریے اور کسی عقیدے پر پہنچتا ہے۔ اب آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیا اس بات کو ارشاد فرمایا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے؟ تو اس طرح کی تو باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس طرح کی جملے بازی کرنے والے افراد کون ہیں؟ کس طور طریقے کے ہیں؟ کیا وہ یاد الہی میں ہی مستغرق رہنے والے ہیں؟ جب وہ نہیں رہنے والے تو پھر وہ روحانیت اور روح کی غذا کا پتہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور اگر بتا رہے ہیں تو کیا وہ پتہ صحیح ہے؟ کوشچن مارک بہرحال یہاں لگا لیجئے، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ وہ پھر پتہ بھی صحیح نہیں بتا رہے ہوتے۔ اللہ کریم نے جو ہمیں پتہ دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کی یاد سے دل چین پاتے ہیں، بس اسی پتے پر ہمیں رک جانا چاہیے، اللہ کی یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم اسی یاد کی برکت سے ہمارے دلوں کی گندگی کو بھی دور فرمائے، اسے صاف کر دے۔ اور میں چاہوں گا عدنان بھائی اگر یہ شعر سنائیں کہ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رہے ذکر آنکھوں پہ ہے میرے لب پر تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، لا الہ الا اللہ،
جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ کہیں لا الہ الا اللہ کیا بات ہے جناب. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ذکر خیر کرتے رہنے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے. میسیجز شامل کرتے ہیں, کال شامل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کریم خیر فرمائے. اور میسیجز کیا ہیں جناب؟ میسیجز یہ ہیں کہ اللہ اکبر, چلیں بھائی میسیج پڑھ لیا ہے لیکن پڑھ کر سنایا بھی جائے, ایسا ضروری تو نہیں ہے. بہرحال مظفر گڑھ سے میسیج ہے, اور کلام کون سا سننا ہے؟ اج سکھ مترا دی ودیری ہے, ٹھیک ہے جی. اور محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں, ٹھیک ہے جی. پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے, آمین. بہت شکریہ. اور مدینہ پاک کے متعلق کوئی کلام پڑھ دیں. یہ امیر مختار ہیں, ٹھیک ہے جی, خوشاب سے, جوہر آباد خوشاب. کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت برکت سلسلہ ہے, اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. گزارش ہے کلام سنا دیں. عبداللہ تاری ہیں قادر آباد سے, مجھ کو بلا لیں مدینہ, مجھ کو بلا لیں, بہت اداس ہوں میں, ٹھیک ہے جی. کلام سننا ہے, تیری یاد پئی تڑپان دی ہے. اچھا جی, اٹک سے یہ میسج ہے. اور قربان چشمہ بیراج, اچھا جی, کلام سنانا ہے, کون سا سننا ہے بھائی؟ آنکھوں کا تارہ, ٹھیک ہے جی. علی شہزاد اتاری ہیں اور اقبال نگر سے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا سلمان بھائی مدینہ حاضری کے لیے گئے ہیں, اللہ کریم ان کو بھی پہنچائے, ہمیں بھی پہنچائے, لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے. اللہ کریم دعائیں کرتے رہیں آپ, وہ بھی پہنچے ہم بھی پہنچے, اللہ کریم آپ کو بھی عطا فرمائے. اچھا, ساتھ یہ بھی ہے ہمارے لیے بھی مدینہ حاضری اور میرے والدین کی صحت کاملہ کی خصوصی دعا فرما دیں. اللہ کریم آپ کے والدین کو صحت عطا فرمائے اور سب کو عافیت کے ساتھ بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. کلام کی فرمائش کی ہے, ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے. کیا بات ہے جی. خانپور سے میسج ہے, اور عدنان بھائی بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. اچھا جی, عدنان بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں. قربان میں ان کی بخشش کے میرے سرکار کے گیسو, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. خاکے حضور کعبہ حاضر ہیں, حرم کی خاک سر پر ہے. یہ کلام سننا ہے. نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے, ٹھیک ہے جی. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے, بہت شکریہ, اللہ کریم برکت دے. خالد انکل, جی انکل, میسج ہے ایک ختم رسول مکی مدنی قائد آباد سے, ٹھیک ہے جی. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور بہت اچھا پروگرام ہے, بہت شکریہ, اللہ کریم برکت دے. کلام کون سا سننا ہے آپ نے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اچھا جی, عظیم بھائی کو پروگرام میں بلایا جائے. بالکل جی, عظیم بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں ضرور. عدنان بھائی اب آپ کی طرف ہیں, چند کلام شامل کیجئے, اللہ کریم آپ کو برکت دے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں کہوں گا نام محمد، میں کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. رکھو لحد میں جس دم عزیزو، 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 مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. آج سکھ مترا دیو دیری گے، کیوں دل نے اداس کنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، لو لو وچ شوق چنگیری، جھڑیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا جانے جہانا تھا، جانا تھا جانے جہانا تھا. سچ آقا میں رب دی شان آقا، سچ آقا میں رب دی شان آقا، جس شان تو شان سب بڑے، بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا
تھے جاڑیاں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی سبب آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا پھر مانگ دیا اور اتنا دیا کامر میں ہمارے سمایا نہیں دامر میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمت ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے واہ واہ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے ایک پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں جس کا نام ہے تکلیف نہ دیجیے۔ ہم لوگ ہاسٹلز میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر مختلف افراد مقیم ہیں۔ ہم بعض گھروں میں بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں جو ایک ساتھ جوائنٹ رہ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہاسٹلز کے اندر یا ایسی کئی جگہوں پر کہ جہاں پر مختلف لوگ آباد ہیں، رہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں تو دوسرے کی پینسل کو استعمال کر لینا، اس کی کاپی کو استعمال کر لینا، اس کی کاپی سے کوئی کاغذ پھاڑ کے کوئی ٹیسٹ دے دینا، یہ سکولز میں، کالجز میں، ایسی جگہوں پر چلتا ہے۔ کسی کی چیز کو بلا اجازت استعمال کرنا، کہ جب پتہ ہے کہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو اس کی چیز کو بلا اجازت استعمال کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس سے منع فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے مسند احمد کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ ترجمہ، حضور فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے مسلمان کا مال ہرگز حلال نہیں ہے۔ اگر اس کی خوش دلی نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اس کا قلم استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کی پینسل استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کی کاپی کا کاغذ استعمال نہیں کر سکتے۔ خاتون ہے تو وہ اپنے گھر میں بسنے والی دوسری خاتون کی طرف سے اگر اجازت نہیں ہے صراحت کے ساتھ، تو پھر آپ اس کے برتنوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو شاید ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اپنا بھائی ہے، ہمارے درمیان تو چلتا ہے،
ہاں فتاوی رضویہ کے اندر یا مختلف فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں واضح لکھا کہ اگر ایسے مراسم ہیں، ایسے خوشگوار تعلقات ہیں، ایسے اچھے تعلقات ہیں اور خوبصورت تعلق آپس میں بنا ہوا ہے اور یقینی طور پر پتہ ہے کہ اس کی کوئی تھوڑی بہت چیز استعمال کرنا اس کو برا نہیں لگے گا، تو وہاں پر اگرچہ اجازت موجود ہے، مگر جہاں پر ذرا سا شبہ ہے کہ یہ اجازت نہیں دیتا ہوگا یا تکلیف محسوس کرے گا یا دل میں دکھ لے کر آئے گا، تو پھر اس کی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے کپڑے استعمال کر لینا، ہاسٹلز کے اندر مقیم ہیں تو کسی کا کھانا استعمال کر لینا، وہ باہر گیا ہوا ہے اس کا کھانا کھا لینا، وہ باہر گیا ہوا ہے اس کی بوتل پی لینا، اس کی کوئی اور چیز اس کی استعمال کر لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کروں کہ یہ علماء کرام نے، بالخصوص امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ المغترین کتاب ہے، اس کے اندر اس واقعے کو نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ، یہ تابعی بزرگ ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ایک اسرائیلی شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ 70 سال تک عبادت کرتا رہا، راتوں کو قیام کرتا، دن میں روزے رکھتا، رات کو ساری رات رب کی بارگاہ میں سجدے میں گزارتا، دن کو پھر سے روزہ رکھتا۔ 70 سال تک اس نے یہ عبادت کی۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے کسی چاہنے والے نے اس کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیرا کیا بنا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حساب لیا، میرے سارے گناہوں کو بخش دیا، مگر ایک لکڑی جس کو میں نے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر لیا تھا اور دانتوں میں خلال کیا تھا، اس بلا اجازت چھوٹی سی لکڑی کو استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے ابھی تک جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ 70 سال عبادت کی، سارے گناہوں سے توبہ کی، اور 70 سال کی بھی وہ عبادت کہ راتوں کو قیام اور دن میں روزے، سارا کچھ کرنے کے بعد بغیر اجازت ذرا سا تنکا لیا اور اپنے دانتوں میں خلال کر لیا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی تک جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم ساتھ والوں کی، ہم سایوں کی، دیگر لوگوں کی کتنی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، بلا اجازت استعمال کرتے ہیں، بغیر پرواہ کیے استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وقف کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مسجد میں بلا وجہ ساری لائٹیں چلا دینا، بلا وجہ 3 4 پنکھے چلا دینا، بلا وجہ مسجد کی چیزوں کو استعمال کرنا، مسجد کا پانی اپنے گھروں میں لے جانا جہاں پر اجازت نہیں ہے، مسجد کی اشیاء کو استعمال کرنا، مسجد کی سیڑھیوں کو استعمال کرنا، اس طرح کے اور کئی کام جو ہم ایسے یعنی بغیر کسی توجہ کے اور بغیر کسی کہہ لیں کہ خوف خدا رکھے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جنت میں جانے سے روک نہ دیا جائے۔ بلا اجازت کسی کی چیز ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اپنے بھائی کی جو لاٹھی ہوتی ہے، جو سٹک ہوتی ہے، وہ بھی اس کی دلی خوشی کے بغیر لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت نہیں ہے، آپ اس کی سٹک بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے حقوق کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہماری غفلتوں کو دور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرنے والا بنائے۔ اس سلسلے میں جو غلطی کوتاہی اس کو بیان کرتے ہوئے ہو گئی ہو، مالک کریم اسے معاف فرمائے اور اچھی باتوں کو اپنانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور
کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے